اور ایران کے جو داخلی حالات ہیں، یہ خارجی حالات، داخلی حالات، معاشی حالات، عسکری اور سماجی حالات، یہ آج کے نہیں ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آج کے نہیں ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یا دھیان جاتا ہے آیت اللہ خمینی کے 79 کے دور کی شروعات سے، جب انقلاب آیا تھا آیت اللہ خمینی کا شاہ ایران کی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو ناظرین، دراصل یہ جو آج صورتحال ہے، آج میں نے اس پر جب خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے غور کیا تو یہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ دراصل یہ کنٹینیوٹی ہے۔ وہ نہیں دیکھتے جو مخالف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران پر پابندیاں سمجھتے کیا امریکہ نے لگائی، اس کے الائز نے لگائیں، اور بہت لمبی قصے ہیں، داستانیں ہیں۔ پارلیمنٹ اڑ گئی ایران کی، پھر بھی انہوں نے الیکشن کروائے، پھر جرمال کیے گئے لوگ، انہوں نے کہا جی ہم شہادت کا درجہ حاصل کریں گے، یہ امریکہ کی بات ہے۔ تو یہ ایک کنفلکٹ رہا ہے، چل رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام بہت بڑا مسئلہ، اور اس کے لیے بہت زیادہ تحفظات رکھنا اسرائیل اور امریکہ اور پھر کچھ اسلامی ممالک کے حوالے سے بھی ایسی بات آتی رہی ہے۔ ناظرین، آج جو حالات ہیں، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے مخبری کرنے والے کو ایران نے سزائے موت دی۔ ایران جو اس کے حالات ہیں اس میں بے شک بیرونی ممالک، طاقتور ممالک کا بڑا عمل دخل ہے، بین الاقوامی لابیز کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن بعض معاملات پر ایران کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بھی کم از کم اسلامی جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے یہ کوئی ایک کھلی بات نہیں کی جا سکتی کہ ایران کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آج حالات دیکھیں تو آج کے حالات ہیں، لیکن دراصل یہ حالات 1960 14 ستمبر سے شروع ہوئے تھے، جب شاہ ایران کا دور تھا، اس سے پہلے چلا آ رہا تھا رضا شاہ پہلوی کا۔ تو انہوں نے جو ایک اوپیک تنظیم بنائی، یہ آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کی یہ ایک تنظیم تھی، جس کی بنیاد 5 ممالک نے رکھی۔ اس میں ایران سب سے زیادہ متحرک تھا، اور اس کی لیڈرشپ شاہ ایران تھی۔ شاہ ایران اور اس کے بعد عراق، سعودی عربی اور وینزویلا بھی۔ یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ وینزویلا بھی اسی تنظیم کا حصہ تھے۔